السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جس پوم کا انتخاب میں نے کیا ہے آپ کے لیے وہ سیکنڈ ایئر کی جو نیو بک ہے آپ کی 2025 میں جو انٹروڈیوس ہوئی ہے انگلش کی، اس میں سے ایک پوم ہے یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی۔ یہ پوم جو ہے وہ پیبلو نیرودا نے لکھی ہے، اور اب ہم جو ہے وہ سب سے پہلے رائٹر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹر کے بارے میں جو ہے وہ کچھ انفارمیشن ہے یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں کیونکہ یہ جو ہے وہ ویڈیو بہت لیندی ہو جائے گی، اسی لیے میں یہ رائٹر کے بارے میں پڑھ نہیں رہا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اور اس کو آرام سے تسلی سے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اب موو کرتے ہیں ٹو ورڈس دا پوم ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ اس پوم کا میسج بہت زبردست ہے، اور یہ کسی حد تک یہ پوم جو ہے وہ میری پرسنالٹی پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنی ہی لائف میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ ایک باؤنڈری میں نے کھینچی ہوئی ہے، اور اس باؤنڈری سے میں باہر نہیں نکلتا۔ تو یہ پوم بھی اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں، یا اپنی لائف کو بہت زیادہ محدود کر دیتے ہیں، اور اپنی لائف کے اوپر خود سے ہی بہت ساری ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے، اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی ایک باؤنڈریز میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان کے بارے میں ہی یہ پیبلو نیرودا صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی، آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں ورڈ بائی ورڈ، اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوم بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی، آپ آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں۔ اف یو ڈو ناٹ ٹریول، اگر آپ ٹریولنگ نہیں کرتے، اگر آپ سفر نہیں کرتے، اگر آپ ڈفرینٹ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پوری کی پوری جو یہ دنیا ہے اس کو آپ ایکسپلور نہیں کرتے، آپ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں ٹریول کر کے۔ اف یو ڈو ناٹ ریڈ، اگر آپ ریڈنگ نہیں کرتے، آپ بک ریڈنگ نہیں کرتے، آپ نیوز پیپر ریڈ نہیں کرتے۔ اف یو ڈو ناٹ لسن ٹو دا ساؤنڈز آف لائف، اگر آپ زندگی کی آوازیں نہیں سنتے، اب وہ آوازیں کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہیں، جانوروں کی بھی ہو سکتی ہیں، پرندوں کی بھی ہو سکتی ہیں، انسانوں کی بھی آوازیں ہو سکتی ہیں، یہ وہ تمام آوازیں ہیں جو آپ کو لائف سے یا زندگی سے اٹیچ کرتی ہیں۔ اف یو ڈو ناٹ اپریشیٹ یور سیلف، اگر آپ اپنے ہی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، مطلب جو بھی کچھ جو کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کے اندر جو بھی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی پوٹینشیل، کوئی نہ کوئی کوالٹی موجود ہوتی ہے۔ اب بہت سے لوگ اتنے کنزرویٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو ایک انفیریئر سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ہی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اپنی کوالٹیز کو، اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کیریکٹر کو، یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی، تو آپ سمجھیے کہ آپ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں۔ وین یو کل یور سیلف اسٹیم، اگر آپ اپنی خود اعتمادی، اپنی عزت کو خود ہی ختم کر دیتے ہیں، مطلب آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں، آپ نے اپنی خود اعتمادی، سیلف اسٹیم، اپنی عزت خود ہی نہیں کر رہے، تو دوسرے آپ کی عزت کیسے کریں گے؟ تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی عزت خود کرنی ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے ایسا بیہیویئر نہیں رکھنا کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے، یا آپ کو کسی بھی طرح سے انفیریئر یا ایک کمپلیکس کا شکار بنائے۔ تو کہہ رہے ہیں وین یو کل یور سیلف اسٹیم، جب آپ اپنی خود اعتمادی کو، اپنے کانفیڈنس کو خود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وین یو ڈو ناٹ لیٹ ادرس ہیلپ یو، اور جب آپ دوسرے لوگوں کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ سم ٹائمز لائف میں دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان میں انا آ جاتی ہے، اور کیونکہ جب انسان کسی دوسرے انسانوں کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں ہے اور زیادہ بات نہیں کرتا، تو وہ بہت زیادہ اپنے ہی ایک باؤنڈریز میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی بھی شخص اس کی ہیلپ کے لیے آتا ہے تو اس کو وہ چیز پسند نہیں آتی، اور وہ اس کے اندر ایک انا اور تکبر آ جاتا ہے، اور اس انا کی وجہ سے وہ دوسروں کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اب رائٹر اس میں یہی کہہ رہے ہیں وین یو ڈو ناٹ لیٹ ادرس ہیلپ یو، جب آپ دوسرے لوگوں سے مدد نہیں لینا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا آپ کی مدد کریں، یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی، تو آپ سمجھیے کہ آپ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں۔ اف یو بیکم اے سلیو آف یور ہیبٹس،
اگر آپ اپنی تمام ہیبٹس کے غلام ہو چکے ہیں، مطلب آپ صبح سے لے کے شام تک آپ نے اگر منڈے کو جو کیا، سمجھ لیجئے کہ ٹیوزڈے کو بھی صبح سے لے کے شام تک آپ وہی ہیبٹس کر رہے ہیں. یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ نیو، آپ کچھ نیا نہیں کر رہے، نہ نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، نہ کچھ نیا کر رہے ہیں، نہ کچھ نئی چیز ایکسپلور کر رہے ہیں جگہ، نہ کوئی نئی جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں، کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو آپ کیا ہوا کہ یو ہیو بیکم دا وکٹم آف یور ہیبٹس. آپ اپنی ہیبٹس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، آپ اپنی ہیبٹس کے غلام ہو گئے ہیں. تو آپ اگر اف یو بیکم اے سلیو آف یور ہیبٹس، آپ اپنی ہیبٹس کے غلام ہو گئے ہیں، ماتحت ہو گئے ہیں اپنی ہیبٹس کے کہ بھائی مجھے یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ ٹرائی نہیں کرنا. واکنگ ایوری ڈے آن دا سیم پاتھ، ہر روز ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں آپ کبھی کوئی دوسرا راستہ ٹرائی ہی نہیں کرتے، وہی آپ کی روٹین، وہی آپ جاب پر جا رہے ہیں، وہی آپ کھانا کھا رہے ہیں. آپ کبھی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کھانا کھانے میں ایون آپ دوستوں کے پاس نہیں جا رہے، یا آپ جو ہے وہ لوگوں سے گھل مل نہیں رہے، آپ کی سوشل لائف بالکل خراب ہوئی ہوئی ہے. آپ بالکل ہر روز جو ہے وہ سیم ہی راستے پر چل رہے ہیں، آپ کی لائف میں کچھ نیا نہیں ہو رہا. اف یو ڈو ناٹ چینج یور روٹین، اور آپ اپنی روٹین کو چینج نہیں کرتے، اف یو ڈو ناٹ ویئر ڈفرینٹ کلرز، اگر آپ ڈفرینٹ کلرز نہیں پہنتے، آپ جو ہے وہ سیم کلرز پہن رہے ہیں اور آپ بس اسی سیم کلرز کو ہی لائک کر رہے ہیں، یو آر ناٹ ٹرائنگ ڈفرینٹ کلرز، آپ ڈفرینٹ کلرز پہن نہیں رہے. کیونکہ آپ کے اس طرح کے لوگوں کے دماغ میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر میں ڈفرینٹ کلر پہنوں گا تو مے بی کہ سامنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے بارے میں کیا تاثر لیں گے، یا وہ میں اچھا نہیں لگوں گا، یا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بارے میں کم اور دوسرے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ میرا ایسا کرنے سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، یا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے، وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. اف یو ڈو ناٹ ویئر ڈفرینٹ کلرز، اگر آپ ڈفرینٹ کلرز نہیں پہن رہے، اور یو ڈو ناٹ اسپیک ٹو دوز یو ڈونٹ نو، اور آپ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے، بات نہیں کر رہے جن کو آپ نہیں جانتے. مطلب آپ اسٹرینجرز کے ساتھ بات نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ کسی اجنبی سے اگر ملاقات ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ ریزروڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کر رہے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل نہیں رہے، بات نہیں کر رہے، نئے رشتے نہیں بنا رہے، نئے تعلقات نہیں بنا رہے، نئے فرینڈز نہیں بنا رہے. یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی، تو آپ سمجھیے کہ آپ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں. اف یو اوائڈ ٹو فیل پیشن، اگر آپ پیشن کو، اپنے جنون کو، اپنے جذبات کو، اپنے جذبے کو محسوس نہیں کر رہے، آپ اپنے پیشن کو، اپنے جنون کو ایوائڈ کر رہے ہیں. ہر ایک شخص میں جو ہے وہ، جب انسان جو ہے وہ ٹین ایجر ہوتا ہے تو جنون کی حد تک اس کے دل میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے. بہت سے لوگوں کو ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو لائف میں بہت کچھ اچیو کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ ان کے ڈریمز ہوتے ہیں، ان کے پیشنز ہوتے ہیں. اور اگر آپ اپنے پیشنز کو، اپنے ڈریمز کو ایوائڈ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ان پیشنز یا ان کے ڈریمز کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اینڈ دے آر ٹربیولنٹ ایموشنز. ٹربیولنٹ ایموشنز وہ ایموشنز ہوتے ہیں جو آپ کو بے چین کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے آپ کے ایموشنز جو آپ کو بے چینی کی حد تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو بے چین کر دیں، مطلب آپ بالکل جنونی ہو جائیں کہ بھائی آپ کو کوئی چیز اگر لائف میں اچیو کرنی ہے تو آپ کو وہ اچیو کرنی ہے. اور آپ اس طرح کے تمام اپنے جو جذبے ہیں یا جنون جو ہے آپ ان کو ایوائڈ کر رہے ہیں. دوز وچ میک یور آئیز گلسن، یہ ایسے جنونی چیزیں ہیں، ایسے جنونی خواب ہیں آپ کے، جن کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، آپ کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، اور آپ نے صرف دوسروں کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی وجہ سے آپ نے اپنے ان تمام جنون کو اچیو کرنے سے آپ گھبرا رہے ہیں، اور آپ ان کو ایوائڈ کر رہے ہیں صرف دوسرے لوگوں کی وجہ سے. اینڈ یور ہارٹ بیٹ فاسٹ، مطلب یہ ایسے جنون اور ایسے جذبات ہیں کہ جس سے آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. یہ وہ آپ کی اچیومنٹس لائف کی ہوتی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں، جن کو آپ اچیو نہیں کر سکتے. آپ کے لائف کے گولز یا جو پیشن ہوتا ہے آپ کا، وہ ان پیشنز کو آپ جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے. یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی، تو سمجھ لیجئے کہ آپ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں. اف یو ڈو ناٹ چینج یور لائف، اگر آپ اپنی زندگی کو چینج نہیں کرتے، تبدیل نہیں کرتے، وین یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود یور جاب،
آپ اپنی جاب سے سیٹسفائی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں. آپ جو 9 to 5 کی جو جاب کر رہے ہیں یا وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آپ کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے اس کام سے سیٹسفائی نہیں ہیں. کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا کام ہو سکتا ہے. تو آپ اگر اپنے اس کام سے، اپنی اس جاب سے سیٹسفائی نہیں ہیں، اور ود یور لو، یا آپ اپنی محبت سے سیٹسفائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسی محبت میں الجھے ہوئے ہیں. جس جاب سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، آپ وہی جاب کر رہے ہیں. کمپلجن کی وجہ سے، انسان مجبوریوں کی وجہ سے ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ کام نہیں کرنا چاہتا. کچھ بیرونی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور کچھ انٹیریئر انسان کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کچھ نیسیسٹیز بھی ہوتی ہیں، ضرورتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں ہر وہ کام کرنے کے لیے جو کام انسان نہیں کرنا چاہتا. تو آپ ایسی جاب، جس جاب سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور آپ اپنے لو سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے سیٹسفائی نہیں ہیں، لیکن آپ ان دونوں بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں. اف یو ڈو ناٹ رسک واٹ از سیف فار دا انسرٹن، اگر کسی غیر یقینی، انسرٹن کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی کیفیت میں اگر آپ رسک نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، کوئی غیر یقینی کیفیت جو آپ کے لیے سیف ہو لیکن آپ اس میں بھی جو ہے وہ رسک نہیں لے رہے. اف یو ڈو ناٹ گو آفٹر اے ڈریم، اگر آپ اپنے خواب کو پورا کرنے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، جا ہی نہیں رہے، کوشش ہی نہیں کر رہے، یو آر ناٹ ٹرائنگ یور لیول بیسٹ ٹو اچیو یور ڈریمس، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے نہیں چاہ رہے. اف یو ڈو ناٹ الاؤ یور سیلف ایٹ لیسٹ ونس ان یور لائف ٹائم ٹو رن اوے فرام سینسیبل ایڈوائس، آپ نے اپنی پوری زندگی گزار دی لیکن اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ سینسیبل ایڈوائس سے بھاگے نہیں. سینسیبل ایڈوائسز کیا ہوتی ہیں؟ یہ سینسیبل ایڈوائسز وہ ہوتی ہیں جو آپ کو پیرنٹس کی طرف سے یا ٹیچرز کی طرف سے ملتی ہیں، یا آپ کو یہ سینسیبل ایڈوائسز فرینڈس کی طرف سے ملتی ہیں، یا یہ معاشرہ دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، میری بات سمجھیے گا ذرا پلیز. معاشرے کی طرف سے سینسیبل ایڈوائسز آتی ہیں کہ یار اگر یہ کریں گے تو سکسیزفل رہے گی لائف ہماری، اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری لائف سکسیزفل نہیں رہے گی. لائف میں ایک مرتبہ ان سینسیبل ایڈوائسز سے آپ کو بھاگنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنا ڈریم پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی عقل مندانہ مشورے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بھاگنا چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنا خواب پورا کرنا ہے. تو آپ کو ان تمام سینسیبل ایڈوائسز کو لائف میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ضرور چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ پوم آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ ایک بہت اچھی زبردست پوم تھی، اور یہ مجھ پہ تو کسی حد تک جو ہے وہ فٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میں بھی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک باؤنڈریز میں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ کنویں کا مینڈک، تو بس وہیں رہتے ہیں، اپنے وہی دوست ہیں، وہی جاب ہے، ساری چیزیں ویسی ہی ہیں، لائف میں کچھ نیا نہیں ہو رہا. اور یہ چیز بالکل غلط ہے، لائف میں کچھ نیا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے یو آر ڈائنگ، آپ مر رہے ہیں. ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف، اپنا خیال رکھیے گا، اس پوم کی اچھی سی تیاری کیجیے گا. ٹھیک ہے، جو لوگ نئے ہیں وہ پلیز یہ میرے جو چینل کا لنک جو ہے یہ آگے بھی فارورڈ کیجیے گا اپنے فرینڈس کو، تاکہ میرے سبسکرائبرز میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.